سب ایماندار ہونے، حشر میں سب مسلمان ہیں. کیوں؟ جو کوئی مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے. وہاں پہ تو اللہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی جہنمی کی اصلی سزا آگ نہیں ہے. جی حشر کے میدان میں، قبر کے بعد اٹھنے کے بعد حشر، جب یہ ساری کہانی پتہ چلنی ہے، اس کے بعد جہنمی کو سب سے بڑی سزا یہ ہونی ہے کہ مجھے، آپ کے سمجھ جہنم میں کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از جہنم بائی دا وے؟ کیا نام آپ کا؟ فائزہ، کیا نام آپ کا؟ فرزانہ. فرزانہ کی جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنہوں نے نہ لوگوں جی کو جی چھوڑیں، لوگ تو جہنمی ہیں. جہنم خود کیا چیز ہے؟ جہنم ایک سزا ہے. کیا سزا ہے؟ جہنم کی سزا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اللہ سے جہنمی جو ہوگا اس کے لیے، سوری، جو جہنم ہے وہ سب سے بڑا یہ جگہ ہوگی کہ وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، مل سکیں گے. یہ تو تو اللہ کیا سے ہوئی؟ دوری، اللہ سے کیا دوری. اللہ سے دوری ہے جہنم؟ جی کیا ہے؟ تو آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو یہ بتانے کے لیے. کیوں تصویریں ڈالنی ہیں آگ کی؟ بچے کو یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں ملیں گے اگر آپ جہنم میں کہیں. تو جہنم از اے پلیس ویئر اللہ از ناٹ گونا میٹ یو. بچے کے لیے یہ ہے جہنم بس. جی جب اس کو پتا ہوتا ہے ماں میری نہیں ہوتی، تو آپ کو نہیں پتا. ہر بچے کو، آپ کو نہیں یاد اب آپ کا بچپن کا ٹیرر کیا تھا؟ ماں سے دوری. جی جی ماں باپ گھر پہ ہی نہیں ہے، گیا چھوڑ کے چلے گئے مجھے. بچے کو پتا ہوتا ہے کتنا ٹیریفائنگ کانسیپٹ ہے یہ. تو وہ آپ کہیں گے اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں، آپ اکیلے ہوں، صبح اٹھے میں گھر پہ ہی نہ ہوں، آپ مجھے ڈھونڈیں گے نہیں، آپ ہر جگہ نہیں جائیں گی. بالکل ایسے ہے جہنم از، یو نو، when Allah is not going to come, you're not going to be able to find Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, that's how a child is going to know کہ یار اصل، اور جہنم کی روح بھی یہی ہے نا اصل میں. جی جی تو پھر کیا کریں گے جہنمی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تیاری کریں گے. کیسے؟ گناہ دھوئیں گے اپنے، آگ سے دھوئیں گے جو بھی کریں گے. مگر گناہ دیکھیں، یا تو نور میں پک کے جائیں گے اللہ کے پاس، یا آگ میں پک کے جائیں گے. اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا جی ہم نے تو. ٹھیک ہے. الٹیمیٹ. تو جہنم میں ابھی وہی ہو رہا ہے جو کہ اللہ کے پک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آگ میں پک رہے ہیں جہنمی. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جہنم کا کانسیپٹ ایسے نہ سمجھیں کہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے کوئی اناج رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ہمیں آگ لگ رہی ہے. جہنمیوں کو جہنم سے پہلے حشر کے دن سب راز عیاں ہو چکے ہیں. جنتیوں کو بھی، جو بھی جائیں گے نا حشر میں، تو یا تو جنتی ہوں گے جہنمی ہوں گے. جب حشر کے میدان میں سب کو پتہ چل گیا کہ پورا کہانی کیا، اللہ عز و جل کا پورا دربار نظر آیا، ان کو تخت نظر آیا، فیصلے ہوئے. اب ایک بندے کے ساتھ خود سوچیں کہ کیا واقعہ ہونا ہے. آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں. ہم نے ہمیں سائیکالوجی میں بتایا گیا ہے کہ جہنمیوں کو آگ لگے گی تو وہ نعوذ باللہ اسلام کو بھی گالیاں دے رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے ہم پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہنمی کی اصلی سزا آگ نہیں ہے. جی حشر کے میدان میں، قبر کے بعد اٹھنے کے بعد حشر، جب یہ ساری کہانی پتہ چلنی ہے، اس کے بعد جہنمی کو سب سے بڑی سزا یہ ہونی ہے کہ مجھے، ابو جہل کی بھی، کہ مجھے کب یہ موقع ملے گا کہ میں اللہ کے سامنے روبرو پیش ہو جاؤں. وہ نہیں مل رہا اس کو موقع. جی ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ جو 2 نمبر دنیا کا ہے وہ حشر کے میدان میں بھی 2 نمبر ہی ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں ابو جہل وہاں پہ بھی کوئی ٹولہ بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہوگا حشر کے میدان. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. وی ول بی آل اویئر آف ایوری تھنگ. سب ایماندار ہونے، حشر میں سب مسلمان ہیں. کیوں؟ جو کوئی مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے. وہاں پہ تو اللہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو وہاں پہ تو سب کو پتہ چل گیا سب کہانی کیا. اس کے بعد جو رونا آئے گا ایک جہنمی کو، وہ یہ کہ سب کچھ نظر آنے کے بعد میں بھی اللہ نے مجھ سے اپنے آپ دور کر دیا. یہاں پہ انسان کیوں تسلی دیتا ہے؟ ایک 2 نمبر کافر اپنے آپ کو تسلی کیا دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے اللہ سے دوری کی فرق نہیں پڑ رہا. جب اس کو نظر آ جانا ہے، اس کے بعد فیل ہونا ہے. سوچیں کیا ہی نظر ہونی ہے اور کیا ہی فیلنگ ہونی ہے جب اللہ تعالیٰ کے تخت، مطلب وہ ایک بات ہے کہ سزا والوں کو پھر سزا کا بھی ڈر ہوگا، مگر everyone will be overwhelmed out of his system کہ یہ میں نے کس طریقے سے یہ سارا کا سارا absorb کروں. ہم سے تو بڑی سی سینما میں فلم دیکھیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے کام انسان کی کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ آئی میکس پہ. سوچیں تو صحیح. ایکسپیریمنٹ ہوئے آئی میکس ورسز پتہ نہیں کون سا سسٹم ہے ان کا، ان دونوں کے سسٹم چل رہے ہیں نا اس وقت، کہ انہوں نے گرافکس دکھائی ہیں اور پتہ چلا ہے کیا ڈوپامین سینٹر ڈائلیٹ ہوں کتنے ہوئے ہیں. آپ کو اب جی جی نہیں پڑھا اسی.
فن لینڈ میں آپ کے پاس IMAX ہے نا وہاں پہ, آپ دیکھیں جی ان کی کیس اسٹڈی پڑھیں. ہم سے وہ نہیں برداشت, بڑی سی فراری آ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری. سوچیں بڑا ایسے پہاڑ K2 کے سامنے میں گیا ہوں نا, تو مجھے پتا ہے آپ K2 کے سامنے کھڑے ہو تو آپ ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہمیں حشر کے میدان میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, آپ سوچیں گے صحیح. اس کے بعد پھر جب اچانک کہانی ختم, کہاں کیا ہوا ہے, پھر اندھیرا ہے تیرے لیے بس. اب آگ میں ڈھونڈ لوگوں کو, کہاں سے چیخوں کی آوازوں سے سن. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ سیخ کباب بن رہے ہیں تو وہ اصلی سزا ہے. نہیں, اصلی سزا یہ ہے کہ اچانک حشر کے میدان سے میں ظلمت میں پھینک دیا گیا. میں ڈھونڈوں گا اپنے رب کو, چاہے ابو جہل ابو لہب بھی کیوں نہ ہو, چیخے مار کے ڈھونڈے گا کہ مجھے مجھے ظاہر ہے ہم کو تو پتہ چل گیا اب سب کو. وہ ابو لہب دشمن اسلام تو نہیں اٹھے گا نا, وہ تو کہانی جی ختم دنیا کی اس کی. اب تو اس کو سب پتہ چل گیا. اب تو کام انسان اٹھے گا جس کو اب بس نظر آ رہا ہے سارا کچھ, وہ اسی طرح ہکا بکا ہوں گے سارے. اور اس ہکا بکا کے پن کے اندر ان کو پھر اندھیرے میں پھینکا جا رہا ہے. سوچیں کہ ان لوگوں کی ڈسکشنز کیا ہونی ہے. اللہ نہ کرے ہم سنیں بھی کبھی, جہنم میں جائیں گے تو سنیں گے. ابو لہب اور اس کی بیوی تو پکی جنمی ہے نا, اللہ کی قسم جنمی ہے. یہ ایک ہی تو دو میاں بیوی ہیں, ایک ہی کپل ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے. وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے, یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ تو کم آگ لگی مجھے زیادہ آگ لگی. نہیں, دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تیری وجہ سے میں اللہ سے دور, میں تیری وجہ سے اللہ سے دور. سو وی نیڈ ٹو سی کہ جہنم کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئرلی بتائیں بچوں کو کہ ڈیپریویشن ہے جہنم, ڈیپریویشن ہے اپنے لوڈ ون سے اللہ احد, اس سے ڈیپریویشن ہے, the most beloved سے ڈیپریویشن ہے. تو سر یہ کس ایج یہ میں بتائیں؟ جدائی ہے. یہ تو آپ اس ایج میں اپنے جدائی کا کانسیپٹ بتائیں گے. آگ اور سیخوں کا کانسیپٹ جو ہے نا, یہ بعد کی ایجز کا. جی جی ٹھیک ہے, اس ایج میں تو بچے کو بتائیں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں نا, تو صرف لو, ودود اور رحیم, ٹھیک ہے, کریم, لطیف, یہ سارے کے سارے کانسیپٹ صفات اس طریقے سے بلڈ کرتے ہیں آپ. اور جیسے ہی بچہ 12واں 13واں سال کراس کراتا ہے, پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ دینا شروع کرنا آپ نے, بلکہ اس سے پہلے 10ویں 11ویں سال میں آپ نے پریپریشن دینا شروع کر دینی. اوکے, because he requires fairness, he requires justice. تو جب جسٹس کی ریکوائرمنٹ آئے گی تو پھر سزا ساتھ آئے گی جزا کے. جب سزا آئے گی تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ سزا ڈیمانڈ ہے. یہ سزا اللہ تعالیٰ اپنے بدلے نہیں لیتا جہنم میں بھیج کے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کیا نقصان پہنچائے گا جو اللہ بدلے. نعوذ باللہ, جو یہ کوئی سوچتا ہو کہ اللہ اپنے بدلے لے رہا ہے, شرک جو ہے اس کے بدلے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. نعوذ باللہ. کتنا بڑا طاغوت ہمارے ذہن میں ہے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس سے اپنا بدلہ لیتا ہے. اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے گا جو اللہ اپنا بدلہ لے گا. بدلہ تو اس کا اس سے لیا جاتا ہے جس نے میرا نقصان کیا. جی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نقصان کو, انسانوں کے جو بھی نقصان کرنے والے ہیں ان کو اس کی سزا دی ہوئی ہے. شرک اللہ سے کر رہا ہے, نقصان تو انسانوں کا کر رہا ہے, نیچے وہ اپنا کر رہا ہے, سسٹم توڑ رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہی تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار شرک کے اوپر, کفر کے اوپر, طاغوت کے اوپر کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہاں سے کسی نے نقصان پہنچا دیا شرک کر کے, اللہ نے غصہ اتارا ادھر. اللہ نے غصہ کیا ہے تو باقی کی جو محبت ہے نا, باقی کے انسانوں سے جو ہم ڈیپینڈنٹس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ 2 نمبری کانسیپٹ میں ڈالتے ہیں, بچوں کے ساتھ 2 نمبری میں پال رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ تم نے کوئی دیکھا ہے اس شخص کو جو روزہ جزا کو جھٹلا رہا ہے, اس دن چھوڑوں گا نہیں میں اس کو. کیوں؟ آگے سے دیکھیں کیا کہا اللہ نے, یہ یتیم کا مال کھا جاتا ہے, کسی کو آریتن بھی نہیں چیزیں دیتا جو برتنے کی ہوں. جی روزہ جزا کو جھٹلانے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. کس اپنی اس مخلوق کو, بنائی ہوئی مخلوق جو اپنے ہاتھ سے اللہ نے, اس مخلوق کی محبت میں اللہ تعالیٰ غصہ کس پہ کریں گے؟ روزہ جزا کو جھٹلا رہا ہے. تو اللہ روزہ جزا کو جھٹلانے سے اللہ کا نقصان دی نہیں, ان لوگوں کا نقصان کرتا ہے پھر یہ, کیونکہ اس کو حساب کتاب کا ڈر نہیں رہتا اور لوگوں کا نقصان کر دیتا ہے. اللہ ان کی محبت میں اس بدبخت غصہ کر رہے ہیں کہ تو نے اس کانسیپٹ کو جھٹلایا ہے تو باقی کی مخلوق پہ تو زیادتیاں کرے گا. کفر اور شرک کو, طاغوت کو سمجھیں, یہ لوگوں کا نقصان ہے, جس کے بعد ایک انسان مبرہ ہو گیا. ایک بندے نے کہہ دیا خیر ہے وہاں پہ مشرک, اللہ کو بھی مانتا تھا, مشرک تو وہ ہوتا ہے, ہاں وہاں پہ میرے بابا جی بچا لیں گے, یا
کوئی مورتی بچا لے گی, کالی ماتا بچا لے گی, یا رام بھگوان بچا لیں گے, یا whoever, کس نے جو بھی بنایا ہوا ہے, پیر صاحب بچا لیں گے مجھے. وہاں پہ صرف اللہ بچائے گا, صرف اللہ. That's it. Okay? That's why بچوں کو آیت الکرسی پہلے سکھائیں ترجمے کے ساتھ. کیا ہے ادھر آیت الکرسی میں, کیا اللہ نے لکھا ہے, وہاں اس وقت اللہ ہے بس. یہ نہ ہو کہ تم سوچو وہاں پہ سفارش چلتی ہے, کوئی سفارش نہیں چلتی اللہ کے, کہانی ختم. سو آئی ہوپ یو, میں نے ذرا سا بلڈ اپ کیا کیونکہ اس سوال میں نا پیرنٹنگ کا جب کانسیپٹ آتا ہے نا تو میں پورا سفیر دینے کی کوشش کرتا ہوں. صرف نماز کی معاملہ نہیں ہے, پورا اسلام ڈالیں گے بچوں میں, ہائی کوالٹی ہائی ریزولوشن پکچرز کے ساتھ. اوکے